طہارت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی طہارت پڑھنے کی چیز ہے، پانی لیو، پانی لے لو، صاف کر لو، پانی لو، گندگی کو نجاست کو دور کر لو. وضو سب کو معلوم ہے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا بچوں کو بھی معلوم ہے نا. اور غسل شاور کے نیچے ٹھہرو، پانی سے اپنے جسم کو صاف کر لو، مسئلہ ختم. اب اس کے لیے جمعہ کے دن صبح نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، وہ 14 پتہ نہیں کون سی روڈ خطسری سے ایسے اترنا کہتے ویسے اترنا، وہ اشارے سے یو ٹرن، پھر دعوت سینٹر جاؤ بیٹھو. ایک دن ہفتے میں چھٹی کا ملتا ہے. شیطان، یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ ہماری آپ کی باتیں نہیں ہیں. شیطان بولتا ہے ایسے. طہارت نہیں معلوم ہے آپ کو؟ ارے یار یو آر ایجوکیٹڈ. کتنے پرانے مسلمان ہیں اب پڑھیں گے طہارت؟ وہ تو بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں چھوٹے سے. دیکھو بیٹے ایسے وضو کرنا، ایسے طہارت لینا، پانی سے صاف کرنا گندگی کو. ارے ہم کو سب معلوم ہے بھائی. نہیں، یہ شیطان کی بات ہے، اس کو دماغ سے نکالنا چاہیے. پہلے تو بتا دیا میں نے کہ طلب علم کی اہمیت. اب آئیے طہارت کے مسائل ہیں معزز سامعین. طہارت کے مسائل، احکام ہیں، حدیثیں ہیں، آیات ہیں، پانی کی قسمیں ہیں. اس میں احکام اور مسائل ہیں جن کو سیکھنا واجب ہے. واجب ہے. آپ کو تعجب ہوگا، بعض ایسے مسلمان ہیں جو 50-60 سال کو پہنچ چکے ہیں لیکن کبھی انہوں نے طہارت کے مسائل کسی سے سیکھے نہیں. ان کو نہیں پتا کہ غسل کب واجب ہو جاتا ہے. جی اب بتائیے آپ، غسل کب واجب ہو جاتا ہے؟ ایک دو چیزیں تفصیل نہیں معلوم ہے ان کو. پانی کی پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے. طہارت کی بہت اہمیت ہے. بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور طہارت صرف پانی سے دھو لینے کا نام نہیں ہے نا. میں نے بتایا جیسے پانی نہ ہو تب، اچھا کون سے پانی سے طہارت لے سکتے ہیں، کون سے پانی سے نہیں لے سکتے ہیں، پانی کی قسمیں بھی ہیں، یہ مسائل ہیں. اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، ایک تو نہیں کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. محدثین نے، علماء کرام نے جب کتابیں لکھی ہیں دین کی، حدیث کی، تو پہلے لکھتے ہیں کتاب الطہارہ، چیپٹر آف کلیننس، جو بھی بولیں آپ، صفائی کا بیان، طہارت کا بیان. اس کے بعد عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل حدیثیں جو آئے ہیں وہ کر کے اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے. عبادات سے پہلے آپ کو ایک اہم چیپٹر ملے گا کتابوں میں. کتابیں اٹھائیں آپ، بخاری، مسلم، ترمذی، جتنی بھی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، فقہی مسائل پر مبنی کتابیں، ان کتابوں کو اٹھائیں گے تو آپ کو کتاب الطہارہ پہلے نظر آئے گی، طہارت کا بیان، اس کے بعد عبادات. اور یہی صحیح ہے کیونکہ عبادت بغیر طہارت کے، بھئی آپ پاک ہوں گے تب تو نماز ہوگی آپ کی. اگر آپ ناپاک ہیں تب کیسے نماز پڑھیں گے آپ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے. تو طہارت کی اہمیت ہے. اسی لیے ان مسائل کو ہم اس مختصر سے کورس میں جو 3 کلاسز پر مشتمل ہے آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے معلوم ہو بعض لوگوں کو لیکن اعادہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں جو شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا بھی وضو ہو سکتا ہے، یہ بھی، اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے تھے، لیکن انشاءاللہ پڑھنے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں. اگر من و عن، الف سے یا تک طہارت کے سارے مسائل بھی آپ نے سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، تب بھی آپ کا یہاں آنا، جو حدیث طلب علم پر ابھی ہم نے بتائی تھوڑی دیر پہلے، اللہ کی رحمتیں آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے یہ مخلوق کے یہاں ذکر خیر کرنا، فرشتوں کا دعا اور جنت کا راستے کا آسان، یہ ساری خیر کے کام، یہ سارے فائدے آپ کے حق میں آئیں گے انشاءاللہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کہیں لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، جیسے آپ اس دعوت سینٹر میں، اس آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بڑی بڑی فائدے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. غشیتہم الرحمہ، حفتہم الملائکہ، وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے اس کو، مجلس کو. اللہ کی رحمت، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے یہاں جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر خیر کرتا ہے. اور ایک روایت میں آیا جب مجلس ایسی ذکر کی جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں ختم ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. اٹھو، کلاس ختم، درس ختم، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا.
کتنا بڑا فائدہ ہے. لہٰذا اللہ تعالی ہمیں ان اجور کو یا اس ثواب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد معزز سامعین، طہارت کس کو کہتے ہیں اور طہارت کی قسمیں کیا ہیں اور پانی کی قسمیں کیا ہیں، اور اگر وقت مل جائے تو نجاستوں کا بیان، یہ ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں باتیں رکھی جا رہی ہیں. سب سے پہلے طہارت کا معنی. طہارت عربی کا لفظ ہے، اور توجہ سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے پوری، ٹھیک ہے، پوری دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ، تاکہ جو ہے باتیں ذہن نشین ہو جائیں. طہارت عربی میں کہتے ہیں اور لغت میں ہر قسم کی گندگی اور نجاست کو صاف کرنا. طہارت عربی کا لفظ ہے، جیسا کہ کرسی، مسجد، مدرسہ، عربی کے وہ الفاظ و ورڈ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. مسجد کو کیا کہتے ہیں ہم مسجد. مدرسے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مدرسہ. کرسی کو کیا کہتے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کرسی. تو یہ کرسی، مسجد، مدرسہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، اردو کے نہیں ہیں. یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہی لفظ، وہی میننگ میں. ویسے ہی طہارت ایک لفظ ہے عربی کا، الطہارہ، جو اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور الفاظ، پاکی، صفائی، بھی ہم مترادف الفاظ اسی میننگ کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے طہارت کا لغوی معنی. تو عربی کا جب لفظ ہے تو عربی ڈکشنری میں طہارت کہتے ہیں النظافۃ والنزاہۃ، مطلب پاکی، صفائی حاصل کرنا یا گندگی اور نجاست کو دور کرنا. یہ ہے طہارت کا لغوی معنی. لغوی یعنی ڈکشنری کا معنی. اصطلاح میں کتاب و سنت کی روشنی میں طہارت کس کو کہتے ہیں؟ حسی اور حکمی، یہ سب آ رہا ہے آگے تفصیل. ہر قسم کی پلیدگی، ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کرنا اور پاکی حاصل کرنا، یہ کتاب و سنت میں طہارت کا معنی ہے، جس کو علماء نے فرمایا رفع الحدث والخبث عن الجسم. جسم سے ہر قسم کی گندگی، کیونکہ گندگی کی قسمیں ابھی آ رہی ہے بات، ہر قسم کی گندگی کو پاک کرنا. دل کو اس کی گندگیوں سے، بدن کو اس کی گندگیوں اور نجاستوں سے پاک کرنے کا نام ہے طہارت. اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معنوی ہے اور ایک حسی ہے. سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. صحیح ہے؟ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. میں سو جاؤں گا تو سمجھا نہیں سکتا ہوں. میں اگر سمجھاتے سمجھاتے کچھ اور سوچوں گا تو صحیح نہیں سمجھا سکتا ہوں. میرا دماغ یہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ رہے گا تو میں صحیح نہیں سمجھا سکتا ہوں. صحیح ہے بات؟ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، دماغ کے ساتھ، باڈی اور دماغ کے ساتھ، اور غور سے لفظ بلفظ آپ کو سمجھاؤں گا. آپ یہاں بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے، آپ کچھ اور سوچیں گے تو سمجھیں گے نہیں میری بات، آپ سو جائیں گے تو میری بات نہیں سمجھیں گے. جس سے خطبہ سمجھ میں نہیں آتا جب خطبہ سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے. اور میرا آپ کا بڑا دشمن ہے یہاں، سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو اور اس کے شاگردوں کو کچھ ایسے کرو کہ باتیں سمجھے ہی نہیں کوئی. وہ ہمارا دشمن ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ لکم عدو مبین. سب سے بڑا دشمن، بچوں کو بھی بتانا بیٹے سب سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا معلوم؟ بچے بولتے یہودی. نہیں، اس سے بھی بڑا ہے. کون ہے؟ ابلیس، شیطان. پھر اس کا ڈیفینیشن بتانا، اس کی قسمیں بتانا، اس کے کام بتانا بچوں کو، تاکہ بچے بی کیئرفل رہیں. کیئرفل رہیں، بی کیئرفل تو کیئرفل رہو. چل، تو شیطان نہیں چاہتا ہے کہ میں اور آپ دین سیکھیں، تو وہ کیا کرے گا؟ سلائے گا. خطبے میں کیسی نیند آتی؟ درس ہو تو کیسی نیند آتی ہے؟ آفس میں آتی نیند؟ کیوں نہیں آ رہی آفس میں نیند؟ یہ کل صبح سو جائیے آفس میں. نہیں، وہاں کا سنیں گے، نو، پیسہ ہے وہاں.
وہاں شیطان یہاں میں نہیں آؤں گا، تم کر لو جو کرنا ہے. لیکن حلال سے کماتا وہ وہاں پھر آتا ہے. یہ بھی طریقہ ہے جلدی جلدی نوٹ کمانے کا، وہ الگ رستہ ہے اس کا. تو یہ دشمن ہمارا چوکنا ہے، اس کو پتا ہے کس کس راستے سے لوگوں کو بھٹکانا ہے. لہٰذا بی کیئرفل، میں اور آپ، ہم ہوشیار رہیں، سوئے نہیں. جس کو سونا ہے، اوپر بھی دعوت سینٹر میں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے کمرے رکھے ہوئے ہیں، بستر بھی ہے، اوپر چلے جائیے، سو جائیے. لیکن جو لینے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے، وہ جاگیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو جگائے رکھے. سوئے تو نہیں نا کوئی بھی انشاءاللہ. چلیے.